ہمارے ہی چند مسلمان جنہیں سوائے کٹے اور چبوترے آباد کرنے کے، جنہیں رات کی ہوٹلیں آباد کرنے کے، اپنے بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بننے کے، اپنے سماج کے نام پر کلنک اور دھبا بننے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے، وہ ویڈیو بناتے ہیں، آڈیو وائرل کرتے ہیں کہ 15 منٹ کی لائٹ بند کر دی گئی، اوقاف کی زمینیں واپس آ گئی، بل واپس لے لیا گیا، بہت بڑا کامیاب لائٹ بند کرنے کا احتجاج ہو گیا۔ اتنے بھی زیادہ پاگل نہیں بننا چاہیے کہ تمہاری نسل شک میں پڑ جائے۔ کیا فائدہ ہوا لائٹ بند کرنے سے؟ اتنا تو فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں جب آواز اٹھاتی ہیں تو مسلمانوں کے اندر ابھی بھی اتحاد موجود ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ لائٹ بند کرنے سے کیا ہوگا، لیکن میرے لیڈر نے کہا ہے، میری تنظیم کے رہبر نے کہا ہے، میری تنظیم اور میری جمعیت العلماء اور مسلم پرسن اللہ جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے مختلف موقعوں پر ہمارے کیسز ان تنظیموں نے لڑے ہیں۔ بے قصور جو جیل میں گئے تھے انہوں نے جیل سے رہائی دلائی ہے، جن کے بلڈوزر چلے تھے گھروں پر انہوں نے گھر بنا کے دیے ہیں، جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ان کا اعلان ہوا تو ہم بس ان پر اعتماد کرتے ہوئے بند کرتے ہیں۔ کیا مر جائے گا، کیا چلا جائے گا اگر بند کر دیا ہو تو؟ اتحاد ثابت ہوا۔ اٹھا کے دیکھ لو سیٹلائٹ کی میپ، جو اس دن کی 15 منٹ کے بند کرنے پر پورے ہندوستان میں کیسا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس سے صرف کیا پتا چلا، مسلمان ابھی ایک آواز پر متحد ہونے کے لیے تیار ہے۔ جو آج لائٹ بند کر سکتا ہے کل وہ کسی کے گھر میں روشنی لا سکتا ہے، جو آج لائٹ بند کر سکتا ہے حکم پر وہ کل دیش کی خاطر گردن کٹا سکتا ہے۔ جو اتنی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو کل دوسری بات کیا مانے گا؟ یوٹیوبر بن گیا ہے، یوٹیوب پہ کچھ فالتو قسم کے ویڈیو اپلوڈ کر لینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ اس میں جو ہمارے بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ 80 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، تنظیموں کے رہبر ہیں۔ میں آج کل کا گلی کا لونڈا، مجھے کچھ نہیں آتا، میں ان تنظیموں کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں منہ کھولنے لگ جاؤں؟ اتنی حیثیت ہے تو اپنے گھر کی بہن کو پردہ نہیں کرا سکا، اپنے باپ کو شراب سے چھڑا نہیں سکا، اپنے گھر میں سود اور رشوت ختم نہیں کر سکا، وہ حرام کاریاں، وہ حرام خوریاں جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت روزانہ گھر پہ برس رہی ہے، وہ میرے گھر میں بند نہیں ہوئی ہے۔ میں کیا ان بزرگوں کی طرف انگلیاں اٹھا کے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ نادانی اور بے وقوفی کے علاوہ نہیں ہے تو اور کیا؟ ہم کیا کہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دان بھی ہمارے ہیں، زبان بھی ہمارے ہیں، بے وقوف بھی ہمارے ہیں اور آوازیں بھی ہماری ہیں۔ ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ وائرس جانے کے لیے موم بتی جلاؤ، تالی بجاؤ، تو سارا ملک کر رہا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اتحاد معلوم ہوا کہ ایک آزاد شخص جسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی آواز پر بھی قوم متحد ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے رہبر ہیں، یہ تو ہمارے لیڈر ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، ہماری آواز پارلیمنٹ میں اٹھانے والے ہیں۔ ان کی آواز پر میں نے کچھ بند کر دیا تو کیا جانے والا ہے؟ آخری درجے میں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تو سمجھ میں آیا کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں اوقاف کیا چیز ہے، اوقاف کی حفاظت کیا چیز ہے وہ نہیں معلوم تھا۔ کتنے لوگوں کو بتی بجانے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ بھئی کیوں بجا رہے ہیں، لوگ آپس میں پوچھنے لگے، پتا چلا وقف بل کی مخالفت کی جا رہی، وقف بل کیا ہے، تب انہیں پتا چلا، ورنہ تو مسجدوں سے مولویوں کی آواز کون سننے والا تھا۔ یہ بھی تو ایک فائدہ ہوا۔ آخری درجے میں اگر مادیت پرست ہے، پیسے کا ہی پجاری ہے، 2 منٹ کا کرنٹ کا بل تو کم ہوا، اس پہ تو راضی ہوگا کم از کم۔ اگر اتنی عقل نہیں ہے جو سمجھ سکے، اتنی تو عقل آئے گی کہ 2 روپے کے برابر تو بھی عقل ہو۔ لوگوں اعتماد بحال رکھو اپنے علماء پر، اعتماد بحال رکھو اپنے بڑوں پر۔ یہ پہلی صف ختم ہونے کے بعد ہم میں کا کوئی مائی کالال ایسا نہیں ہے جو ان کی جیسی ہمت اور شجاعت دکھا سکے، ہم میں سے کوئی نہیں جو ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کی طرح قوم کی آواز اٹھا سکے۔ اللہ نے جو حیثیت ہمیں دی ہے اس حیثیت کی حفاظت کر لیں۔ حیثیت لمٹ کراس کر لے گا تو مفت میں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔